کی دعوت دیں گے تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہدہد کی بات سنی اور حضرت بلقیس کو ایک لیٹر لکھا، جو ابھی مسلمان نہیں بھی تھی۔ حضرت بلقیس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ ایک وحدہ لا شریک پروردگار کو مان لیں، میں اس کا رسول ہوں، مجھ کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو ہوا کیا؟ حضرت بلقیس نے جیسے ہی وہ لیٹر پڑھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں بے شک آپ کو ماننے تیار ہوں، میں آپ کو قبول کرنے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے رب کو میں مان لوں گی، آپ کو مان لوں گی، لیکن کوئی ایسی چیز کر دکھائیں جس سے میرا دل مطمئن ہو اور مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی مذہب اسلام سچا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے یقین کامل ہو جائے، میں ضرور آپ کی دعوت قبول کر لوں گی۔ تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دے جس سے میرے دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی چیز دکھا دیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ لیٹر ملا تو پھر آپ نے جواباً اور ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیز دکھا دوں گا جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو کہا جی اچھی بات ہے۔ حضرت بلقیس ملکہ سبا اپنے گھر سے، اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت بلقیس اور حضرت سلیمان کے دربار کے درمیان میں کم و بیش 2 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا، 2 مہینے لگتے۔ حضرت بلقیس اپنے مکان سے نکلے، تیز رفتار گھوڑے پر چلتی رہی، تو حضرت سلیمان کے دربار میں آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگ جائے گا۔ اتنی دور تھی، اور اس زمانے میں کوئی پلین نہیں تھا، کوئی ٹرین نہیں تھی، کوئی کار نہیں تھی۔ اس زمانے کی جو سب سے تیز رفتار سواری تھی اس کا نام گھوڑا۔ تیز رفتار گھوڑے پر بھی اگر آتی تو 2 مہینے کا وقت لگ جاتا، اتنی دور آپ کا مکان تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے چتردرگ میں اگر سرکار سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے تو دہلی میں حضرت بلقیس کا دربار تھا۔ اتنا بڑا فاصلہ تھا اور گھوڑے پر چلنا تھا۔ تو اب ہوا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار، جب آپ نے لیٹر لکھا میرے دربار میں آئیے، میں کچھ نہ کچھ آپ کو دکھا دوں گا جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کو اطمینان بخش جواب مل جائے گا۔ تو حضرت ملکہ سبا حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی، حضرت سلیمان کے دربار میں آئی، لمبا سفر طے کر کے۔ اب بالکل سرکار احمد شاہ ولی کے دربار کی اتنی دور حضرت بلقیس ہے اور حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے، بس اتنا فاصلہ ہے۔ 5 منٹ میں حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہونے والی ہے۔ صرف 5 منٹ باقی ہے، پورا سفر ختم ہو گیا، اب صرف 5 منٹ کا سفر باقی ہے، صرف 5 منٹ کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نا؟ صرف 5 منٹ کا سفر باقی ہے بس ملاقات کا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، اور ان باتوں کو اللہ نے قرآن میں درج کیا۔ حضرت سلیمان کے اس کلام کو اللہ نے قرآن میں درج کیا۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ہائی کوئی ایسا شخص جو ملکہ سبا حضرت بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے، جس پر ملکہ سبا بیٹھتی ہے، اور وہ تخت کوئی چائنا کا بنا ہوا نہیں تھا، پلاسٹک کا، یاقوت و زمرود کا بنا ہوا تھا، بہت وزن تھا، ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑے ہوئے تھے، پتھر کا بنا ہوا تھا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ملکہ بلقیس میرے دربار میں داخل ہو، 5 منٹ باقی ہے، اس سے پہلے مجھے وہ تخت چاہیے جو تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو جانے کو 2 مہینے اور واپس آئے تو آنے کو 2 مہینے، 4 مہینے کا جس کو وقت ہے۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں ملکہ بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے مجھے وہ تخت چاہیے۔ تو اب ہوا کیا؟ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان نے کہا، ایک جن کھڑا ہوا، جن جو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جن کھڑا ہوگا۔ جن کو تو معلوم نا، مناقشہ ہوئی کبھی
غفلت سے بھی مت ملو. انہیں جتوں کو مارا ان لوگ ایسی. ویری گڈ, سمجھ گئے. خطرناک ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, جن اٹھ کر کہنے لگا, کیا کہتا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کیا, قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یقوم من مقامک. جن نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا. 5 منٹ میں آنے والی ہے حضرت بلقیس, اور حضرت سلیمان چاہتے اس سے پہلے وہ تخت ہو, اور جن کہہ رہا ہے آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر دوں گا. آپ ذرا غور کیجئے گا, حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی مسند پہ صبح میں بیٹھ جاتے تو آپ جو ہے پورا کام ختم ہونے کے بعد شام میں اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. تو مطلب یہ ہوا, جن کہنے لگا جب آپ شام کو اٹھیں گے نا اپنی جگہ سے, میں اس سے پہلے لا کر دوں گا, یعنی کہ مجھے 2 سے 4 گھنٹے کا وقت دیجئے. جن کہہ رہا ہے مجھے 2 سے 4 گھنٹے کا وقت دیجئے, میں وہ تخت لا کر دوں گا. مگر حضرت سلیمان نے کہا وہ ابھی تشریف لانے والی ہے, 5 منٹ میں داخل ہو جائے گی, چند لمحوں میں آ جائے گی, ہم آپ کو اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں, آپ بیٹھ جائیے. جن کہنے لگا میں بڑا امین ہوں, امانت داری کے ساتھ تخت لا کر دوں گا, میں بڑا قوی ہوں, میں قوت کے ساتھ وہ تخت کو جو پتھر کا ہے جو بہت وزندار ہے میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا, اس میں سے یہ جواہرات تو چھڑنے نہیں دوں گا, بس اتنا وقت دے دو کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا کر دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں, ہم اتنا وقت نہیں لے سکتے, آپ بیٹھ جائیے. جن بیٹھ گیا. پھر حضرت سلیمان نے کہا ہے کوئی اور شخص جو حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے. میں نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے, قرآن پاک کے ذریعے سے کہتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے کتاب کے علم سے منور کیا. کون تھا؟ کوئی اور نہیں, اللہ کا ولی تھا. سرکار احمد شاہ ولی کی صف میں رہنے والا تھا, اللہ کا ولی تھا جس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا. وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے, میں لا کر دوں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قرآن ہے, آصف بن برقیہ کے الفاظ قرآن میں درج ہوئے. حضرت آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو, آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے. اللہ اکبر. قرآن ہے, قرآن کیا ہے بولیے ذرا, قرآن ہے, قرآن. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے ولی نے کہا کہ پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا. حضرت بلقیس دربار میں داخل ہونے والی ہے, اس سے پہلے چاہیے, پلک چھپکنے سے پہلے لا کر دے دوں گا. پوری کرامات ایک طرف, اللہ نے جو کرامت بیان کی وہ ایک طرف. ولی کی قوت دیکھو, اس لیے ہم لوگ المدد یا غوث اعظم پکارتے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے ولی اتنے پاور والا ہے. ابھی ہمارا المدد کا لفظ مکمل نہیں ہوتا, غوث پاک مدد کو آ جاتے ہیں. ہم المدد یا علی کہنے والے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ علی کوئی معمولی ذات کا نام نہیں, ساری کائنات کے ولیوں کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے, سارے سادات کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے, امام ولایت کا نام علی المرتضیٰ ہے. نبوت کے بعد جس کے کندھے پر ولایت رکھی گئی ہے اس ذات اقدس کا نام علی المرتضیٰ ہے. ہم المدد یا علی کہتے ہیں. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوتا,
مولا علی کی مدد نصیب ہو جائے. کیا ٹھنڈے نعرے لگا رہے اچھا ہوا پیارے تم آئے آج جلسے میں. آج کا جلسہ فلاپ جانے والا تھا. بہت پیارا نعرہ لگا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو پیارے بزرگ اور دوستوں سنو, حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجیے, پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دوں گا. اچھا بات ایسی نہیں, حضرت سلیمان نے کہا, حضرت عاصم بن برقیہ نے کہہ دیا, حضرت بلقیس آ گئی, بات ختم ہو گئی, چلو جان لو بعد میں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوا. حضرت عاصم بن برقیہ نے جیسے ہی کہا, اللہ کے ولی نے کہا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی, لاؤ جاؤ تخت لے کر آؤ. بس اتنا کہنا تھا. قرآن ہے, قرآن سنو. فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, اجازت دے کر حضرت سلیمان نے بس پلک جھپکی اور آنکھ کھولی تو تخت سامنے رکھا ہوا. کیا قوت ہے ولی کی. اللہ 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 اللہ. ولی کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. آپ لوگ میں آپ کو دیکھ لے کر ولی بھی ایسی سا ہوں گا, ولی بھی ایسی سوتے ہوں گے, ان کو بھی داڑھی تھی ہوں گی, ان کو بھی ٹوپی تھی ہوگی, وہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے جو ملتے تھے. ایسا نہیں ہے. ولی رہتا زمین پر ہے مگر ولی کا تعلق عرش سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ولی کا تعلق عرش سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ولی ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, کام خدا کا ہوتا ہے. کان ولی کے ہوتے ہیں, سماعت رب کی ہوتی ہے. ارے آنکھ ولی کی ہوتی ہے, بصارت رب کی ہوتی ہے. پیر ولی کا ہوتا ہے, چلنا خدا کا ہوتا ہے. ارے ذہن ولی کا ہوتا ہے, ارادہ اللہ کا ہوتا ہے. ولی کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں. اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے, آپ لگے ہاتھ تو بیٹنگ کر لیتا ہوں. جن کے بارے میں سنے نہیں, جن کیا بولا, 2 سے 4 گھنٹے میں لا کے دیتا ہوں بولا. جن بھی دیکھو آپ کتنا پاور والا ہے. نہیں یہ بازو والے بولتے نبی کے برابر ہے. ابے حولے تو جن کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کہاں ہو. ایک وقت جن سے ملا تو معلوم ہو جاتا بیٹا تیرے غفلت سے بھی نکو مل تو اس کے بعد کبھی نہیں بولتا ہم نبی کے برابر ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, اچھا یہ بازو والے کو چھوڑ دو, اپنے اندر والے بھی وہ ختم کہاں نہیں کیا چل رہا مولوی صاحب لگے آپ تو بیٹھی. مولوی صاحب کچھ نہیں, بس جنات اتار رہا ہوں. جن اتارتا جن ایک اوپر تیرے اوپر اتر گیا نا, گلی گلی پھرتا تو. اچھا میں پوچھا کیسا اتارتا جن, 3 لیموں کا اولا منا رہا پبلک میں. میں اس لیے بولا ہمارا منہ نکو کھلاؤ, ہم کو معلوم ہے تمہاری دکان کام بند کرنا. میرے پیارے بزرگ, جن اتارتا کہتے جن. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بندوں کو بتا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے جن کہاں اترتا. دیکھو میں ایک بات کر رہا ہوں, مثال سمجھو. ایک آدمی کو ہو گئی کینسر کی بیماری, تو کینسر ایک بڑے لیول کی بیماری ہے. اس کو چھوٹے لیول کی کروسین گولی کال دے رہے ہیں, ڈولو 650 دے رہے ہیں, اترتا. کینسر کے لیول کے مریض کو اس کے لیول کا انجیکشن دینا پڑتا. بات سمجھ رہے ہیں. آدمی کو ہارٹ کی بیماری ہے, اس کو آپ دے رہے سردی کی گولی, علاج ہوتا نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا. حالانکہ انہیں جو سردی کی دکان ڈال لے کے سردی کے گولیاں بیچنے والا بھی بول رہا میرے پاس گولی کھائے تو ہارٹ کا علاج ہو جاتا جی. تو گھامتا ہے کہ دکان چلانے بول رہا تو بات ایسا نہیں ہوتا. سردی کی گولی کھانے سے کبھی ہارٹ کا کڈنی کا علاج نہیں ہوتا. اس کو وہ لیول کی گولی ہونا پڑتا. اس کا ڈاکٹر بھی وہ لیول کا. کارڈیالوجسٹ کو کبھی دیکھے گلی میں ہاسپٹل کلینک ڈالنے کے نہیں بیٹھتا. سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس میں ملتا انہیں. کارڈیالوجسٹ جا بولے وہاں نہیں ملتا. اس کو ملنے کے جگہ پہ اپنے کو جا کے ایڈمیشن ہونا شریک ہونا پڑتا. شریک ہوئے تو دوا خانے میں انہیں آتا بیچارہ آ کے خالی دور ٹھہر کے ہاں یہ دیکھو ہاں چلو یہ دکھا. اتنا بڑا دھارکاری رہتا ہوں. خالی اس کی ایک وقت کی فیس 5,000 روپے رہے گی. بات سمجھ رہے ہیں. تو بڑے بیماریوں کو چھوٹے گولیوں سے علاج نہیں کرتے. اسی لیے کبھی کسی پر جن آ گیا تو بھی گلی کے عاملوں پر علاج نہیں ہوتا. ایسا جن کا علاج نہیں ہوتا. یہ تعویذ گنڈے پلیتے ڈالے تو جن نہیں اترتا. ہاں ناڑے بنے تو جن نہیں اترتا. لال لاڑا لاؤ کالا لاڑا لاؤ 7 قسم کی دال لاؤ 3 قسم کی چماری لاؤ 2 قسم کے چاول لاؤ. گھر میں بیٹا پوری دکان لگا دے رہا سامنے والے کا جن اتارتا کرتے. یہ جن ایسا نہیں اترتا. اب لاؤ جن قوت والا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے جن قوت والا ہے. جن کی قوت اتنی ہے وہ وزندار تخت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 2 سے 4 گھنٹے میں 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھے ہوئے تخت کو امانت داری کے ساتھ لا سکتا ہے. جن کی اتنی بڑی قوت ہے. اب اگر یہ قوت والا جن کسی آدمی پر آ جائے تو گندی کے عامل یا تعویذ والے ملا کے پاس نہیں اترتا. اس کو اتارنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی قوت والا ولی اللہ ہوتا. اب جن اتارنا ہے تو احمد شاہ ولی سرکار ہونا. اب جن اتارنا ہے تو سرکار بندہ نواز ہونا. اب جن اتارنا ہے تو خدا کی قسم غریب نواز ہونا. یا نہیں تو مہاراشٹر والے سیلانی بابا ہونا. یا نہیں تو پھر جو ہے نلور والے رحمت آباد والے سرکار نائب رسول ہونا. اب جن اتارنا ہے تو پھر سرکار صابر پیا کلیری ہونا. اب جن اتارنا ہے تو محبوب الہی ہونا. اور پوری کائنات کا سب سے بڑا جن اگر کسی پر قابض ہو جائے تو پھر اب اس کو غوث اعظم ہونا چاہیے. ایک بار درود پاک پڑھی اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں یہ جو اتارتے نا گلے میں ہم چھوپ کرتے رہتے وہ کیا ہے. کچھ اثرات ہو گئے. خواب غفلت سے غلط خواب گر رہا. ایسا ہے تو یہ موسم 30-35 روپے چل جاتا. نو پرابلم. زیادہ مانگے تو نہیں جانا. میرے کو بھی ایک بہت شوق ہوا تو میں کیا کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قبلہ کی ایک کتاب ہے شبستان رضا. اس کے اندر پورے عملیات لکھے ہوئے یہی سے پورا. تو میں بولا اپن بھی شبستان رضا لے لیں گے. لے لے کے اپن
کہ ابھی تقریروں میں کیا کتنا بول کے پھری ہے بھائی پھرتے پھرتے طبیعت تھک جائے وہ کیا ہے گھر بیٹھے گھوموں اور اس کے اندر کوالٹی ہے وہ لائن میں کوالٹی ہے سامنے والے کو دیکھ کے فگر فکس ہوتا اس کا اس لیے میں سوچا ایک وقت کہ شبستان رضا کے اپن عامل بن جائیں گے بن کے اپن کیا کریں گے اپن بھی یہ شروع کریں گے بلکہ سوچ کے سرکار اعلیٰ حضرت کی شبستان رضا دیا لیکن اس کے پہلے کے پیجز پڑھا عامل کیسا ہونا عامل کی کوالٹیز کیا ہونا عامل کتنا پاک دامن اور کیسے اس کے جو ہے صفات ہونا اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا وہ خالی پہلے کے صفحات پڑھا تو میں بولا پر مرے تک عامل نہیں بن سکتے بلکہ انہیں 6 دن نمازیں اتنے پڑھ رہا انہیں پڑھ کے تھکتا کرتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھے وہ پڑھنے والا کبھی نماز قضا نہیں کرنا بولتے لکھے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا بولے اثر نہیں ہوتا کبھی تعویذ نہیں کرتی جھوٹے کی تعویذ سے اثر نہیں ہوتا وہ کتاب کے شروع کی اوراق پڑھے تو میں بولا حضرت جو ہے یہ کتاب پڑھنے والے کو عامل نہیں ولی بنا دے رہے بولا وہ اتنا عمل کر لے تو ولی بن جاتا ہے وہ زبان میں تاثیر پیدا ہونا بولے تو وہ اتنے زکات دینا اتنے روزے رکھنا اتنے کام کرنا اتنا اخلاص ہونا اتنے تہجد گزار ہونا اتنا نوافل کا اہتمام کرنا کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں لے لے رہا بیٹا کیا آئے شاہ یہ تعبیر ڈالو 21 روپے کی 21 روپے میں مسئلہ حل ہوتا ہے بولے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ میرے بھائی تمہارے پاس احمد شاہ ولی ہے نا سرکار احمد شاہ ولی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو تمہارے کو چھوٹے موٹے باتیں نہیں دی یہ چھینکا ہوتا یہ ایسا نہیں یہ چھوٹے موٹے باتیں نہیں بڑی سے بڑی بیماری ایسی بیماری اللہ نہ کرے کسی کو ہو اگر کسی ایسے شخص کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹرز نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے بڑھتے کی بات کرو سنو نوجوانوں بزرگوں ڈاکٹرز نے ہاتھ چھوڑ دیا اب جس کا کوئی علاج نہیں ہے ویسے شخص کو بھی احمد علی شاہ کے پاس لے آؤ سرکار احمد شاہ ولی کے پاس لاؤ خدا کی قسم میرا ایمان ہے حضرت دعا کر دے تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے ولیوں کی قوت کو سمجھو ولی کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا احمد شبیری رحمت اللہ علیہ کرامات اولیاء میں امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے تعلق سے لکھا جامع کرامات اولیاء میں احمد شبیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ درج ہے آپ اٹھا کر دیکھیں فرماتے ہیں کہ احمد شبیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے محبوب ولیوں میں سے تھے اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے اللہ کے مقرب بندے تھے اور ولایت میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے آپ اللہ کی طرف ایسی لو لگائے بس فنا فی اللہ ہو گئے نہ آپ کو دنیا کی خبر نہ رات و دن کی خبر نہ مہینے اور ہفتے کی خبر نہ کھانے پینے کی خبر بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ذات خدا میں فنا ہو گئے آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ بھی ہے اور آپ کا ایک جوان بیٹا بھی ہے نہ ان کی بھی خبر نہ رہی کیونکہ اپنے محبوب کی یار میں اتنے غرق ہو گئے استخراجی کیفیت ایسی تاری رہتی تھی کبھی پلٹ کے دنیا کی طرف نہیں دیکھتے تھے صبح ہے شام ہے ان کو خبر نہیں رہتی تھی اتنا اللہ کی ذات میں گم ہو گئے تھے ہوا کیا آپ کا جوان بیٹا بالکل موت کے قریب آ گیا بیمار ہوا ماں ان کا علاج کراتی گئی جیسے جیسے علاج ہوتا گیا وہ بچے کی بیماری اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی یہاں تک کہ بالکل وہ بچہ موت کے قریب آ گیا جامع کرامات اولیاء میں لکھا
کہ احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کی اہلیہ آپ کے قریب آئی، آ کر آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑنے لگی، جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے پیارے، تم تو اس رب کی یاد میں، اس کی محبت میں گم ہو چکے ہو، لیکن میرا ایک بیٹا ہے جس کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں، اور وہ بیٹا موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے. آپ اللہ کے ولی دعا کر دو کہ میرے یہ بیٹے کو زندگی نصیب ہو جائے. اور اگر یہ آپ دعا نہیں کر سکتے کہ اس کو زندگی مل جائے، بیماری ختم ہو جائے جس کی اب دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے، اگر آپ یہ دعا نہیں کر سکتے تو یہ دعا کر دو کہ اس سے پہلے میری روح نکال لی جائے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی. احمد شبینی رحمت اللہ علیہ جب ہوش میں آئے، اس استغراق کی کیفیت سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے بیوی کے یہ جملے سنے تو بڑے پریشان ہوئے. اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا اسرائیل علیہ السلام ان کے بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے، اور روح نکالنے کے لیے ایسا پنجہ کس لی ہے، روح نکالنے والے ایسا بس ابھی ہاتھ پکڑ کے یہ ایسے ہاتھ سے روح نکلنے والی ہے بچے کی. اس وقت جب آپ نے آنکھ کھولی، حضرت اسرائیل کو دیکھا تو آپ نے بزبان بیک وقت یوں کہا، اسرائیل پلٹ جا، میرے بیٹے کی موت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کہ رد ہو چکی ہے، اب میرا بیٹا نہیں مرے گا، پلٹ جا. حضرت اسرائیل وہاں سے دور ہٹ گئے، ہٹ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیرے حکم پر میں اس بچے کی موت لینے آیا تھا، مقدر یہی ہے، تقدیر لوہے محفوظ پر یہی لکھا ہے کہ اب یہ اس کی موت کا وقت ہے، لیکن تیرا محبوب احمد شبینی کہتا ہے کہ پلٹ جا، اس کی موت منسوخ ہو گئی ہے. اے اللہ کیا حکم ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، اسرائیل، اگر میرا محبوب کہتا ہے موت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ واپس آ جائیے، میرا محبوب جو کہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، ان کی زبان سے نکل جائے تو موت بھی ٹل جاتی ہے. موت، تم گنڈے تعویذوں پلیتوں کے پیچھے لگو بھاگو مسلمانوں، تم اللہ کے ولی کا دامن پکڑو، ولی اللہ کو پکڑو، تم ولی اللہ کو پکڑو، اللہ کے ولی کو پکڑو. خدا کی قسم تمہارا کوئی مسئلہ تمہارا نہیں رہے گا، ہر مسئلے کے یہ ذمہ دار بن جائے. آج ایمانداری سے تھوڑا سوچ کے بتاؤ، اللہ نے تم کو عقل دی ہے، ایک لمحے کے لیے میری طرف متوجہ ہو جاؤ مکمل طور پر. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کیسے ہو رہے ہیں، ہر روز ایک نیا منصوبہ، نئی سازش، نیا ٹینشن، نیا جھگڑا مسلمانوں کو ستانے کے لیے. حالانکہ مسلمان آپ جانتے ہیں نہ علمی اعتبار سے مضبوط ہے، نہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہے، نہ جو ہے دلائل کے اعتبار سے مسلمان مضبوط ہے، نہ جو ہے سیاسی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہے، کون سے بھی اعتبار سے مسلمان مضبوط نہیں ہے. پیسوں میں دیکھیں تو پورے غریباں مسلمانوں میں، بے روزگار دیکھو پورے بے روزگار مسلمانوں میں، گناہگار لے لو، سیاکار لے لو پورے مسلمانوں میں، جیلوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ دیکھ لو مسلمانوں کے پاس. پھر اس کے باوجود بھی خدا کی قسم وقت کی حکومت مسلمان کو ستا نہیں سک رہی ہے، پریشان نہیں کر سک رہی ہے، جہاں چاہتی تھی اپنا مقصد پورا نہیں کر سک رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو میرا ایمان سنو، مسلمان پڑھ نہیں رہا ہے، مسلمان بچ نہیں رہا ہے. اجمیر والا خواجہ مسلمان کو سنبھالنا بیٹھا. لوگ کہتے ہیں 10 سال سے دلی پہ ہماری حکومت ہے، بعض کہتے ہیں 70 سال سے دلی پہ ہمارا راج ہے. میں کہتا ہوں بے وقوف، پورے ہندوستان پہ 800 سال سے میرے قریب نواز کر رہا ہے. دلی پر تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا 700 سال سے راج. 10 سال 50 سال کی بات کر رہے ہیں، ہم 700 سال سے بیٹھے ہوئے. ہمارا راج ہے میرے بھائی. آج
صدقہ ہے، ورنہ آپ بتاؤ کہ اپنے پاس کون ہے جی؟ ایک بیچارہ نکلا تو پورے اس کے پیچھے جو ہے لنگورا لگا کے چھوڑ دیتے، اور جہاں جہاں پوچھتے صاحب نے سنی ہے، صاحب نے ہوئی ہے، ارے کیا تو بھی ہوگا رے بھائی، یہ کہہ رہے اس کو تو بھی برداشت کرو رے، ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے بھائی، کسی کو قبول کرنے کے لیے اتنے خلیص ہے ہم لوگ، اتنے جلدی ہو گئے ہم لوگ، کسی کو قبول نہیں کرتے، کسی کو برداشت نہیں کرتے، کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کسی کو سننے کو تیار نہیں، کسی کو دیکھنے تیار نہیں. اتنا خطرناک ہو گیا مسلمان، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. کیونکہ اگر دو مسلمان نکل گئے چتردور کے چورستے سے گزرتے آگے گزرے، ایک بڑی بلڈنگ دکھی 5 مالے کی، ایک مسلمان کو کہا کیا زبردست بلڈنگ بنائی، دوسرا کیا کو کہا حرام کے پیسوں کی ہے. اتنے خلیج ہو گئے ہم لوگ، کسی کو برداشت کرنے تیار نہیں. تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے میں آ رہا، اللہ رسول کرنے کے واسطے آ رہا، بزرگوں کا ذکر کرنے آ رہا، تم اس کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، اسے چھنڈا ہو گیا. کیسے خلیج ہو گئے ایسا ہے. مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان سے بڑے دن کا ہوتا ہے، آنے والوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آنے والوں کو تو اپنے مہمان نوازی کر کے بہترین اپنے دسترخوان سے بٹھا کے کھلا کے بتاتا دیکھو ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں. نہیں، ہمارے سید مجیب صاحب جو ہے پورے لوگوں کو لے کے موٹا ہار پلائے بھائی ڈالنے کا آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا. کئی کو پھر صاحب میں بول رہا وہ 1000 روپے کا ہار پلاؤ کیسے بولا. یہ پلانا ان کی محبت کا ثبوت ہے، اور پین کے اتنی دیر رکھ لینا یہ میری محبت کا ثبوت ہے. آپ ہم سے محبت کرو، ہم آپ سے محبت کرتے، پیار کرو، آپس میں اچھے رہو. لڑنا جھگڑنا، مولانا کو کبھی زندگی میں نے کو دیکھا اس نے ملا، اس نے میرے سے اتنا لڑا تو گھر میں جوڑ سے کتنا لڑا. بات سمجھ جائیے. شاندار مسلمان لوگ، ہم کسی معمولی آدمی کے ماننے والے نہیں ہیں جی، ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں. ایک بات سنا تو جی، مسلمان کیسا ہونا، کیونکہ علی کے بچے بیٹھے ہیں، مولا کائنات کے ہم غلام بیٹھے ہیں نا، ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دادا کا ذکر کرتے ہیں. سرکار مولا کائنات کے ایک پوترے جن کا نام ہے حضرت سیدنا زین العابدین. کیا نام ہے بولیے؟ اپنے بچوں کا نام رکھو زین العابدین. رکھیں گے نا زین العابدین رکھو اپنے بچوں کا نام. سبحان اللہ. پھر دیکھو سامان پٹے گا، دھوم مچی دھوم خاندان کے اندر انشاءاللہ. زین العابدین رکھو اپنے بچے کا نام. سبحان اللہ. حسنین رکھو اپنے بچے کا نام. ہاں. پھر دیکھو باقی رکھو اپنے بچے کا نام. ہاں. سبحان اللہ. پھر دیکھو کیسے جیالا پیدا ہوگا گھر میں. میں ہمارے باپ کو پوری زندگی بھر پایا پڑتا ہے، پوری زندگی بھر پایا پڑا. کہیں کو پڑھا معلوم، میرا نام محمد احمد رکھے گا وہ پڑھا، کیونکہ جس کا نام محمد اور احمد ہوتا ہے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. باجان ایک کام کو اچھا کر دیے، پکی اور جنت. ماں باپ کے اوپر ہے بھائی، اپن جیسا چاہے اپنے بچے کو اپن ویسا بنا سکتے. اپن چاہے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتے، عالم دین بنا سکتے، صوفی بنا سکتے، ولی بھی بنا سکتے. ولی نہیں بنائے تو رستہ تو دکھا سکتے ولایت کا. اپن چاہے تو اپنے بچے کو، اپن چاہے تو اپنے بچے کے ہاتھ میں آ کر 3 روپے 5 روپے 5 روپے 3 روپے یہ بھی بھا دے سکتے. نہیں تو ترکاری کی بڑی دلا دے سکتے، پالک کی بھاجی، امباڑی کی بھاجی، بیگن کدو آلو، سب آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم آپ کے ہاتھ میں. جو چاہے اپنے بچے کو وہ بنا سکتے ہیں. آپ چاہے تو آپ کا بچہ انجینئر بنتا، آپ چاہے تو آپ کا بچہ ڈاکٹر بنتا، آپ چاہے تو آپ کا بچہ ڈاکو بھی بنتا. سب آپ کے ہاتھ میں. آپ یہ پٹے کو میں اتنا آرام سے نکل گیا ہاتھ سے، تم کرے، تم جو کرے میں وہی کر رہا. دوسرا کرتا ہی نہیں ہونے میں، باپ کے علاوہ دوسروں کو دیکھا نہیں تو کام کام سے کرتا ہوں.
ایک مسئلہ سناتا ہوں سرکار زین العابدین سے پہلے ایک مسئلہ سناتا، ایک مسئلہ سناؤ۔ اسکول میں گالیاں سکھاتے بچے، اتنے فلموں میں دیکھو تو بھی فلموں والے گالیاں سکھاتے، ٹی وی میں ایڈورٹائز آتا ہے گالیاں دیتی، ٹیچر گالیاں دیتی، مگر پھر بھی ہمارا 4 سال کا بچہ گالی دے رہا۔ Quite to be noted، بہت بڑی بات سمجھا ہوں، پھر بھی ہمارا 5 سال کا بچہ گالی دے رہا، 14 سال کا ہوتے ہی سگریٹ مارنا شروع کر رہا ہوں۔ 10th کلاس میں بچے سگریٹ پی رہے، میں ڈائریکٹر ہوں اسکول کا، پھر اسکول کے بچوں کا بہت بڑا تجربہ ہے، میرے اسکول میں 1000 بچے پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چلاتا ہوں، تاکہ ہاتھ میں بول دیتا ہوں چندے کے مولانا نہیں ہوتے اپن بزنس مین ہیں، اس لیے اپن تقریب کی کوشش کی ہوتی گڈ ایسا مسئلہ آج تک کبھی نظرانہ مشورہ نہیں کرے ہم، بات سمجھ نہیں دوستوں، سنو، اب یہ بچہ گالی کہاں سے دے گا؟ ٹیچر بھی نہیں سکھائی، ڈراموں میں نہیں سیکھا، ایڈورٹائز میں نہیں سیکھا، فلموں میں نہیں سیکھا، پھر نہیں سیکھا کا میں بتا دوں بھائی بولتا ہوں سنو آج کہاں سیکھا معلوم؟ روزانہ ابا جان صبح اٹھتے 8 بجے، اٹھتے کہ امی جان کو 2 گالی دیتے، بچہ آج کے اکاؤنٹ میں 2 گالی اپنے بھیجے میں ڈال لیا، پھر اس کے بعد ابا چلے جاتے، پھر دادی ماں ساس بن کے اپنی بہو کو 3 گالیاں دیتے، 5 ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چھوٹا بھائی، بڑے بہن کو بڑی بہن، ان کو ان کی جو گھر میں چلنی سیکھ لیا، اس کے بعد میں گھر میں کیونکہ انہیں سب سے چھوٹا انہیں کی اسکوٹنگ کا، انہیں کیا کرتا باہر نکل کے محلے کے بچوں کتنا کچھ ہو رہے کو ہمارے بارے میں حضرت کو کیسا معلوم؟ بات سمجھ رہے آپ؟ خدا را مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو، گالی مت دو گھروں میں، ارے ترے مت بولو اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، آپ سے بات کرو، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ جو سکھاتے ہیں اولاد وہی سیکھتی ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے استاد کا نام باپ ہے، سب سے بڑی معلمہ کا نام ماں ہے۔ ماں جو سکھاتی ہے بیٹا وہی سیکھتا ہے، باپ جو سکھاتا ہے بیٹا وہی سیکھتا ہے۔ لاکھ بچہ اچھے اسکول کو جائے، دنیا کے سب سے مہنگے اسکول میں آپ بچے کو مہینے کی 10,000 روپے فیس دے کر پڑھائیں، پھر بھی اس کے باوجود گھر میں اگر باپ گالی دیتا ہے بیٹا گالی دینا ضرور سیکھے۔ بڑے اسکولوں میں پڑھانا کمال کی بات نہیں، بڑے اسکول کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانا کمال کی بات۔ اب بچے تو سگریٹ پیو بول کے ٹیچر نے بولی، کوئی فلم والے تو نیچے لکھ رہے ہیں یہاں اسموکنگ از ڈینجرس ٹو ہیلتھ بول کے، ان لوگ خود بول رہے ہیں، ان لوگ تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پھیپڑے ڈال کے بیچ رہے ہیں، پیا تو تیرے بھی ایسی سوتے دیکھ بول کے، پھر بھی اس کے باوجود ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا۔ عادت کہاں سے آئی؟ سنو کہاں سے آئی میں بولتا ہوں، روزانہ بابا جان اٹھتے 8 بجے، اٹھنے کے بولتے بیٹا چنٹو جا بیٹے آدھی ڈبی سگریٹ لے کے آؤ۔ روزانہ بیٹے کی ڈیوٹی ہے، بابا کو شام میں آدھی ڈبی، صبح میں 1 ڈبی، آدھی ڈبی صبح میں، شام میں 1 ڈبی، لاتے 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 چنٹو کی پھر جاتی۔ کب تک بابا اس پی کے اپن بھی شیئر کریں گے؟ ایک دن گلی میں ٹھہر کے مارتا، مارتے مارتے ہمت بڑھتی، چورستے پہ ٹھہر کے مارتا، ہمت بڑھی تو اندر آ کے گھر کے باتھ روم میں بیٹھ کے مارتا، ہمت بڑھ گئی تو بابا کے ساتھ بیٹھ کے پھر بڑی کرتا۔ یہ خراب ہو نہیں رہا ہے، کسی محلے کے لوگوں کو آپ گالی مت دو، یہ باپ خراب کر رہا ہے۔ مت کرو میرے بھائی، آپ مومن ہو یار، آپ رسول اللہ کے غلام ہو میرے بھائی،
آپ غوث اعظم کے دیوانے ہو یار, آپ غریب نواز کی شہدائی ہو, اپنی اولاد کو سب برباد مت کرو, اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلو, اپنے بچوں کو خراب مت کرو, انہیں حافظ قرآن بناؤ, انہیں عالم دین بناؤ, انہیں اخلاق والا کردار والا بناؤ اور اعلیٰ ظرف مسلمان بناؤ. کیسے؟ چلو علی کے پوترے کے پاس چلتے ہیں, سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مسلمان کیسا ہوتا, کیسا ہونا میں وہ بتا رہا ہوں, کیسا ہونا مسلمان میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. سنو, سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینہ بھر جو کماتے تھے نا, وہ ساری کی ساری کمائی ہوا تھا تمہارے راستے کو سنو, سارے مہینے بھر کی کمائی ہوئی کمائی امام زین العابدین سرکار جیسے ہی آپ کو ملتی آپ اس کا غریبوں میں کھانا کھلا دیتے. پوری کمائی ختم, ایک ہی دن میں, ایک ہی جھٹکے میں ختم. کیا سخاوت کیجیے وہ میرے آقا نے, قربان جاؤ اہل بیت کا. سرکار امام زین العابدین سرکار آپ پر میری جان قربان, کیا سخاوت ہے سرکار. مہینہ بھر کام کرتے تھے, جو پیسے آئے ایک ہی دن میں پوری قوم کو کھانا کھلا کے پیسے کما. آپ ایک دن کھانا کھلا رہے ہیں, ایک شخص جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, نیچے منڈی ڈال رہا ہے, آپ اس کو پوچھتے جا رہے ہیں کھانا لاتا ہوں, شرمندہ شرمندہ ہوتے جاؤ, آپ برابر کھانا ڈالتے جا رہے ہیں, کھانا ڈالتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے, تیسرے حکم تک کھانا, پیٹ پھٹے سے اتنا کھایا. سرکار امام زین العابدین کھلاتے جا رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں. دسترخوان ختم ہوا, اس کے بعد آیا آ کے پوچھا, کیونکہ کھاتے وقت اس پہ ڈر تھا انہوں میں کچھ شاید پہچان دیں گے, نیچے منڈی کر کے کھا رہا تھا, مگر دیکھا کہ ڈال ڈال کے کھلا رہے ہیں تو انہوں نے نہیں پہچانے, سمجھا, سمجھ کے کیا کر آگے پوچھا, آپ مجھے پہچان دیں؟ کہا اس سے تجھے کیا غرض ہے, تجھے کھانا کھانا تھا, کھانا کھا لیا, چلتے پھرتے نظر آ جا, تیرا کھانا ہو گیا جا. بولے نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے پہچان دیں. بولے اس سے تجھے کیا غرض ہے بھائی, کھانا 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 کھا لیا جا. پھر پوچھنے لگا, اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے پہچان دیں. سرکار امام زین العابدین نے کہا خدا کی قسم میں مجھے اچھی طرح پہچانتا. کہا حضور کیسے پہچانتے ہیں, آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ کہا جب میدان کربلا میں میرا بھائی علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر یہ منافقوں, غداروں, دشمنان اہل بیت کی طرف جب آ رہا تھا تو اس کے سینے پر جو پہلا تیر لگا تھا میں دیکھ رہا تھا وہ تیری کمان سے نکلا ہوا تھا. نیچے آپ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا, بیٹھ کے کہنے لگا کیا آپ مجھے اتنا پہچان لیں گے بھی تک کھانا کھلا رہے, آپ جانتے ہیں میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں, پھر بھی آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں تو میرے بھائی کا قاتل ہے, پھر بھی میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں اور کھانا کھلاتا رہوں گا. وہ جو تو کر رہا تھا میدان کربلا میں وہ تیرا کردار تھا, یہ جو میں یہاں کر رہا ہوں مدینے میں یہ مصطفیٰ کی نسل پاک کا کردار ہے. تیرا کردار تجھ کو مبارک, میرا کردار مجھ سے مبارک. تیرا کام تو کر گیا, میرا کام میں کر گیا. یہ ہے میرے بھائی مسلمان مومن کی شان. مومن ایسا ہوتا ہے, مومن فتوے بازی کر کے ایک مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر کے خود ذلیل نہیں ہوتا. مومن اعلیٰ ظرف ہونا, اعلیٰ کردار ہونا, مومن کا سینہ بڑا ہونا. مولانا صاحب میرے سے ملے تو میرا کام ہے میں بھی مولانا صاحب کی ان کی مولویت کا, ان کی عاملیت کا احترام کرنا. میں میرے کو کرسی پہ بٹھا دیا, میں ان کو لائٹ لگا, نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا. مولانا صاحب تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ مولانا صاحب کو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں اگر نہیں بھی دیکھوں میرے دل پہ نہیں ہوگا مگر اللہ کو نہیں چھوڑے گا. چھوڑے گا کیا؟ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں. بیویوں پہ ہاتھ, کون کون بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ.
دو تین جنے اٹھ کے چل جانے کیا مطلب بھائی؟ یہ مارنا چھوڑنا آپ میں سے نہیں ہوتا بولنا چاہیے. اٹھائیں گے بیوی کے ہاتھ اٹھائیں گے, اپنے بچوں کے ہاتھ اٹھائیں گے. اولاد کو مارنا ہے, پہلے کے زمانے کے بچے سے مارا کھائے تو کسی ابا جی امی کرتے, آپ کے تو خطرناک ہے اور ڈینجر ہے آپ کے بچے. سیلمیکس کے ہے نا ہے اور ڈینجر ہے. تو اس لیے آپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے سلوک کریں, بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے, اخلاق سے پیش آئیے, بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئیے, گالی مت دیجیے. وہ پرانا دور تھا چلے گا اور تانے مارنے کا تھا. تمہارے ابا سائیکل دیتے وہ لیتے, اب تک دیے ہی نہیں, مرے تک بولے بڈھے گئے ڈولے میں بیٹھ کے مگر سائیکل کو چھوڑے نہیں. اب نہیں وہ چلے گا, پرانا دور ختم ہوگا. تمہارے ابا کیا کرے, تمہاری امی کیا کرے, اب کیا ہوتا بہت خطرناک ہے, سیدھا ڈائریکٹ کیس بک کر دے. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی مت کریے, اخلاق سے پیش آئیے. اپن مومن ہے, مومن اپن کیا ہے بولو, مومن. نبی کریم رحمت للعالمین کے غلام ہیں. ہمارے آقا کی راہوں میں تو بڑھیا کچرا ڈالتی, گڑے کھود دیتی, ایک مرتبہ گڑا کھود دی, کچرا ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, پلٹ کے حضور جواب نہیں دے رہے تو کیا کہتے گڑا کھود دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گزر رہے تھے, تھوڑا سا اجالا, تھوڑا سا اندھیرا, صبح صادق کا وقت, حضور گزر رہے. حضور نے سوچا کہ بڑھیا نے گڑا کھودا, اگر میں اس کے اوپر سے اچھل کے چلا جاؤں گا تو بڑھیا کو تکلیف ہوگی, میں رات بھر کھودی سو گڑا پورا خراب ہوگا. تو حضور کیا کریں, گڑے میں اتر گئے. صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ گڑا ہے پھر بھی آپ کیوں اترے اس کے اندر؟ تو حضور نے کہا تاکہ اس کے دل کو سکون ہو جائے. یہودی بڑھیا کو بھی حضور تکلیف دینا گوارا نہیں کرے گی. ہم لوگ اپنی ماں کو تکلیف دے رہے تھے, کئی کے مسلمان ہیں, اپنی بیویوں کے ظلم زیادتی کر رہے ہیں, کئی کے مسلمان ہیں, اپنی بہنوں سے رشتہ توڑ کے بیٹھے ہیں, اکڑ کے نہیں ملتا بھائی فائدہ سے نہیں ملتا. ارے کئی کیا کرنا ہے, فرعون جیسا اکڑو دنیا سے جو ہے غارت ہو گیا, برباد ہو گیا, ممی بن کے رہ گیا, آج تک خبر نصیب نہیں ہوئی اس کو. نہیں, ہر مرنے والے کو زمین نصیب ہوتی, مگر فرعون کو آج تک زمین نصیب نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ عبرت بنا دیا. ارے اکڑنے والوں دیکھو, اکڑنے والوں کو زمین نصیب نہیں ہوتی ہے. مت اکڑو میرے بھائی, آپس میں اچھے رہو, اخلاق سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کا احترام کرو, بزرگوں کا ادب کرو, سادات کا احترام کرو, اللہ کے ولیوں کی زیارت کرو, ان سے تعلق جوڑ کے رہو. ان کے صدقے میں سب کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. کیا وعدہ؟ آج کا لڑیں گے تو نہیں نا بھائی, بھائی سے نہیں لڑیں گے, بہنوں سے نہیں لڑنا. بہنوں کی خدمت سے برکت آتی, رحمت آتی, دولت آتی. بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی کو گالی نہیں دینا, بیٹی پیدا ہوئی تو اپنے باپ کے لیے روٹی, رزق, عزت بڑی عمر لے کر پیدا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا بیٹا 1 درجہ رحمت ہے اور بیٹی 7 درجے رحمت ہے. فرمایا بیٹی پیدا ہوئی تو خوش ہونا, بیگم کو 200 سے سونا پلانا, بیٹی پیدا ہوئی. جی صحیح بول رہا ہوں میں, مذاق نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم, اللہ کی قسم مذاق میں کیوں کہ اب دیکھو اتنے لوگ ہیں, میں سیدھا امام نسائی نہیں ہوں کہا, امام بخاری نہیں ہوں کہا, بولے تو گھر سے بھاگ جاتا ہوں, گھر سے بھاگ جاتا تم لوگوں کی نکل جاتا. میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے, یہ اسٹائل میں کرنا میری مجبوری ہے. یہ کر رہا ہوں بول کے اتنے لوگ سن رہے ہو تو بولے ہاں کیا کرو گے مولانا, بدنام مت کرو میرے کو پھوڑ. اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تمہارے اسٹائل میں تم کو دین سمجھا رہا ہوں. یہ مجبوری ہے میری, میں سمجھ گیا تم لوگ, باقی کے لوگ نہیں سمجھے تم لوگ. اسی لیے اللہ کے بعد سے میرے پیارے بھائیوں, آپ اپنی گھروں میں ظلم مت کرو. کریں گے نہیں کریں گے, بولو زور سے بولو, پیچھے والے نہیں کریں گے, نہیں کریں گے نا. اور رشتے توڑیں گے نہیں توڑیں گے, رشتے جوڑو. ایسو 2-4 بھایا, 2-4 بہنا, اماں بابا, 2-4 مل کے پیچھے ہو. ایک اماں ایک بابا, ان سے بھی لڑا تو مل کے کس سے رہتا ہے بھائی. ایک جو بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو 2-3 ہیں.
بتلا دیا اس سے بھی چوچو میں لڑ رہا مالا توڑ رہا مسٹر ڈنڈا بیلٹ لکڑی یہ کیا ہے یہ کوئی مومن ہے یہ کوئی مسلمان ہے یہ تو جہالت ہے یہ تو یزیدیت ہے یہ شیطانیت فرعونیت نہیں اللہ کے واسطے ایسا نہیں کریں گے نہیں کریں قربان جاؤ یہ جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا یہ آقا نے ہم کو سکھایا ہے ایک بار میرے آقا تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بیل رہی قربان جائیں اس نورانی وقت پر کیا گھڑی تھی ان کی کیا سما تھا آمنہ کا لال جلوگر تھا سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی روٹیاں بیل رہی تھی ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی تھی اس گھڑی پر ہماری جان حضور تشریف لائے کیا سمجھ میں عبادت بھی کرو ذرا سبحان اللہ حضور تشریف لائے حضور نے دیکھا ادھر سے چولہے کی آگ کی گرمی حضرت عائشہ کو پسینہ جا رہا تو حضور نے کیا کہا اپنی اہلیہ کی یہ تکلیف حضور کو برداشت نہ ہوئی حضور حضرت عائشہ کے پاس چولہے میں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے حضور تو بیویوں سے ایسی محبت کرنا سرکار کی سنت ہے آج ہمارا کوئی بھائی اگر کچن میں چلے گیا بیگم کیا پکا رہے ہیں کیسے تو اندر سے آواز آتے ممی بھیا جو کا غلام بن گیا ہمارے بھائی بولتے جو کا غلام بن گیا اماں تو اور خطرناک بولتے کیا رے پٹے انہیں کچھ دوا دان نہیں کرتے رہے پیٹ میں انہیں ٹائم پہ کھانا ہی نہیں ڈالتی دوا کام سے ڈالتی وہ غریب بنتا ہے چولہے میں جا کے کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرتا ہے بات کرتا ہے پکانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے خدا کی قسم شریعت کے اسلام کے اعتبار سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے تو ہوا سرکار پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بڑی ٹینشن میں تو حضور نے کہا عائشہ تم روٹیاں بھیج دو میں سیک دیتا ہوں تو کہا رسول اللہ ضرور حضرت عائشہ نے جی اچھا بھیجا تو حضرت عائشہ روٹیاں بھیج دی حضور ایسے اپنے ہاتھ میں لے کے توے پہ ڈال دی کیا امیجن کر رہا ہوں رحمت عالم کا رسول جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اس ہاتھ میں روٹی ہے میرے آقا روٹی توے پہ ڈالے ہیں اب اس کے بعد سرکار سیک رہے ہیں روٹی پکی نہیں رہی ہے کچی کی کچی ہے پک نہیں رہی ہے حضرت عائشہ جیسے دوسرے کے پریشان ہیں حضور مسکرا رہے ہیں کہا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان آپ مسکرا رہے ہیں اور روٹی نہیں پک رہی ایسا مسئلہ کیا ہے تو حضور نے ان کو اور بے چین کرنا نہ چاہا تو حضور نے کہا عائشہ سنو میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہوں دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی سبحان اللہ حضرت کہہ رہے جس کو حضور ہاتھ لگا دے وہ نہیں جل سکتا تو جن کی رگوں میں آمنہ کا لال کا خون ہو وہ کیسے دوزخ میں جلایا جائے نعرے تکبیر حضرت احمد شاہ علی سرکار نعرے تکبیر حضرت احمد شاہ علی سرکار میرے کو تو اہل سنت سے پیار ہے دیکھو بھائی میں نہیں چاہتا ہوں کہ سنیت میں کوئی فتنہ مچے میں چاہتا ہوں کہ بس ہر سنی آباد ہو جائے سبحان اللہ اب دیکھو میرے پیارے بزرگ اور دوستو قربان جاؤ اللہ کی نعمت ہاں تو اب چلتے پھر ولیوں کی دربار کون ہے اولیاء اللہ کی شان کیا ہے سنو
اللہ ان ولیوں سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو اس شان کا مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ نے حضور سے بیان کیا, حضور نے اپنی امت سے بیان کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وجبت محبتی للمتحابین فیہ. آپ علیہ السلام نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں. حالانکہ پوری کائنات اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے میں ان بندوں سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں. کن سے؟ جو میرے محبوب ولیوں سے محبت کرتے ہیں. جو ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کرتا ہے. آگے سنو, آقا نے ارشاد فرمایا, رب کہتا ہے والمتجالسین فیہ, جو ولیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, ان کی مزارات مقدسہ پر بیٹھتا ہے, ان کے آستانوں پر بیٹھتا ہے, ان کی زیارتیں کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر دیتا. اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر دیا مجلس میں بیٹھنے والا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والمتزاورین فیہ, جو ولیوں کی زیارت کرتا ہے, ان کے مکھڑوں کو تکتا ہے, ان کے چہروں کو تکتا ہے, ان کے آستانوں پر جا کر ان کی زیارت کرتا ہے. کبھی غوث پاک کی زیارت کرتا ہے, کبھی غریب نواز کی زیارت, کبھی بندہ نواز کی زیارت, کبھی سرکار احمد شاہ ولی کی زیارت. اللہ کہتا ہے جو میرے ولیوں کی زیارت کرتا ہے میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں. والمتبادلین فیہ. اب سنو, درگاہ کو جاتے وقت پھول لے کے جاتے ہیں, چادر لے کے جاتے, ادھر کی شیشی لے کے جاتے, اور خوشبو کے لیے اگربتی لے کے جاتے. پھر اوپر کے جیب میں نیچے پورے 100 کے نوٹا رکھتے ہیں, باہر چن کے نکال کے معلوم اندر 57 کے, اوپر 10 کے نوٹا رکھ لیتے تھے بھلو. ہاں مجھے سب معلوم, کسی درگاہ کے مجاور نہیں ہے مگر پورے آئٹم معلوم ہوتا ہے. داخلے کی غلط نیچے 500 کے وہ معلوم ساری 10 کے نیچے اجمیر میں بھی دیکھا میں, انہوں نے کیا کرا مجاور کو جھڑکا نہیں ادھر دعا کرا اللہ شکا دے دے اتنا دے دیتا ہے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے جالی پکڑنے کھڑ گیا پورا ایک جالا 3 منٹ پڑا. اس کے بعد یہ منڈی نکالا ہوا ہے, نکال بولتے ہیں نکالا 10 روپے کی آ رہا تو ہی سکتے ہیں 3 منٹ دیا سوتے کو کم سے کم 100 روپے دے دینا بیچارے دے دینا. دعا کرنا بیچارہ ٹھہرنا پکڑنا کھینچنا گلے میں نہانے بن کر دوڑنا 100 روپے دے دینا کیا جانے کا جان دے دی ہے مگر دم پیسے بہرحال ہم مزارات پہ جاتے ہیں, چادر لے جاتے ہیں, پھول لے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم نذرانہ ہے, نذرانہ. ہم اللہ کے ولی کو کچھ جو میرے محبوبوں کو نظر پیش کرتا ہے میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. بازو والا پوچھتا درگاہ کو جانے, پھول لے کے جانے, کیا لکھا ہے, چادر لے جانے, کیا لکھا ہے, تو ہولا ہے کچھ بھی. اللہ کا ولی نہ پھول کھاتا نہ اللہ کے ولی کے کوئی دانے کھاتے. مقصد کیا ہے؟ نظر ہے, نظر. اللہ والوں کو کچھ نظر دی جائے, کیونکہ کائنات میں سب سے بہترین خوشبودار شے جو اللہ کی طرف سے اگی وہ پھول ہے. اس کے پھول کا نظرانہ دے, چادر شریف کا نظرانہ دے, بہتر خوشبو کی چیزیں نظر پیش کرتے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا, ان کی زیارت کرو میں تم سے محبت کروں گا, ان کے آستانوں پہ بیٹھو, مجلسوں میں بیٹھو, میں تم سے محبت کروں گا, بلکہ اپنے آپ پہ واجب کر لوں گا. ان کو نظر پیش کرو میں تم سے محبت کروں.
वलियों के लिए खुदा की कसम कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की कसम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला इनको अपनी खुसूसी कुव्वतों से कुदरतों से सरफराज फरमाया है। अल्लाह के वली चाहे हजरत जैसे अभी बयान फरमाए गौसे पाक सरकार कहा, गौसे पाक सरकार की जुबान से निकल गया बस हो गया, बुजुर्गों की जुबान से निकला हो जाए, कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है इसमें। खुदा की कसम नहीं, अल्लाह ताला उनको कुदरतों से सरफराज करता है, अल्लाह ताला उनको नेमतों से मालामाल करता है, अल्लाह ताला उनको जलवे अता कर देता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा बस आखिरी बात सुनिए। अपने घरों में सरकार गौसे पाक की फातिहा करें, 11वीं का एहतमाम करें, करेंगे इंशाअल्लाह 11वीं करो। हमारे जिनके पहले नानी माँ दादी माँ थे हमारे पुराने दुनिया घरों में 11वीं की रजब की फातिहा करें, इमाम जाफर सादिक के कुंडों की फातिहा, मिलाद नबी की फातिहा। ये फातिहा करें तो क्या करते थे, अपने घरों को चुनना लाते थे, नहीं झाड़ू करते लेके व्हाइट बत्ती से चुनना लगाने के सब मारते थे। माँ के बूढ़े होगा पूरे मस्त करते थे, घर को दरवाजों को पेंट उठ करके पूरा साफ शफाफ कर देते थे। कहीं को करते थे, हालांकि उनके बेटे का वलीमा हुआ तो उतना नहीं करते थे, उससे कहा कि 11वीं को जितना करते थे नहीं, फिर भी बेटे का वलीमा तो जिंदगी में एक मरतबा होता था, उससे कहा कि 11वीं तो हर साल करते थे। हर साल घर को कलर होता था, चुनना होता था, रौनक होती थी, हर साल घर को लाइटिंग लगती थी, पूरे खानदान को दावत, पूरे बहनों को दावत, भाइयों को दावत, नंदों को दावत, देवरों को दावत, जेठों को दावत, पूरा खानदान घर में खाना खाता था। 11वीं हो गई मतलब बस वलीमे से बड़ी दावत रही थी। क्योंकि वो लोग अगरचे के इल्म से बहुत कम ताल्लुक रखते थे, लेकिन अकीदे उनके बड़े पक्के थे, मजबूत लोग थे। उनको अकीदा इतना मजबूत था, उनके बुजुर्गों ने, उनके जो मुर्शिदीन थे, उनके जो दौर के बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको बतलाया था कि जिस घर में 11वीं होती है वहां गौसे पाक की रूहे मुबारक की आमद होती है। जिस घर में सरकार जाफर सादिक के कुंडे होते हैं, उस घर में रजब के महीने में होते कुंडे, उस घर में सरकार इमाम जाफर सादिक की जलवा गई। जिस घर में मौला अली की फातिहा होती है, खुदा की कसम मौला अली की रूह पाक आती है। जिस घर में सरकार गरीब नवाज की फातिहा होती है, गरीब नवाज की रूह मुकर्रम उस घर में जलवा होती है। और जिस घर में सरकार अहमद अली शाह की फातिहा होती है, उस घर में अहमद अली शाह की रूह पाक। और खुदा की कसम सुन लो, मेरा ईमान और मेरा जो ईमान है मेरे अब्बा दादा का दिया हुआ नहीं, ये सूफिया औलिया बुजुर्गों का दिया हुआ ईमान है। आज हम अहमद अली शाह किबला के उर्स में आए, आज की हमारे जलसे की निगरानी हजरत शमशुद्दीन साहब किबला या कोई और हजरत अहमद नक्शबंदी या कोई और पीर साहब नहीं कर रहे हैं। हकीकत में खुदा की कसम इस जलसे की निगरानी सरकार अहमद अली शाह खुद फरमा रहे हैं। मैं जैसे तुमको देख रहा हूं, तुम मुझको देख रहे हो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अपनी मजार में लेटकर सरकार अहमद अली शाह हमको भी वैसे ही देख रहे हैं। और या अल्लाह को तुम ऐसा मत समझो, ये हमसे दूर नहीं है, खुदा की कसम बिल्कुल करीब है। अरे ये तो औलिया अल्लाह है जी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई आम इंसान का इंतकाल हो जाए, उसको उसकी खबर में लिटा दिया जाए, अब उसकी खबर की जिंदगी चल रही है, फरमाते हैं वो अपनी खबर में इतने शऊर के साथ जिंदा रहता है, उसकी खबर पर जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, वो उन आने वालों को अपनी खबर में लेकर उनको उनके रिश्तों के साथ पहचानता है। खबर में लेटने के बाद भी जो हमारे दादा नाना चिच्चा फूफा मामू खालू जो खबरों को चले गए ना, वो खबरों में है और हम उनकी जियारत को जाते हैं तो पहचानते हैं, मेरा पोतरा जियारत को आया, नवासा जियारत को आया, मेरा भाई जियारत को आया, मेरा बेटा जियारत को आया, मेरा बाप जियारत को आया, मेरा भतीजा जियारत को आया। खबरों में लेट के पहचानते हैं। अरे ये तो आम इंसान है, इनकी बसारत और समा, इनकी जो है फिरासत का ये आलम है, तो फिर अल्लाह के वलियों का आलम क्या होगा? अल्लाह
اللہ کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ولیوں کی قوت و قدرت کو سمجھو. سرکار غوث پاک کی فاتحہ کرو. سرکار غوث پاک گھروں میں آتی ہے. پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا، 14 آدمی کھاتے تھے کھانا. پھر علماء کوئی عاملوں کا نہیں جاتے تھے، کوئی تعویذہ کرنے پڑتے میرے. ایک آدمی کماتا تھا، 14 آدمی گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. 7 بچے 3 بچیاں، ہسبینڈ وائف، پھر اماں باپ، 14 ہو گئے. آج دیکھو آپ 13 آدمی کما رہے. 13 ایک بیٹھ کے کھانا خود میں چھوٹا. 13 کمائے بعد کو 14 کے پیچھے پورے مل کے ہاتھ دھو کے پڑتے. تو کمانے کے پورے جا رہا، تو کمانے کے پورے جا رہا، تو کمانے. کیونکہ گھروں میں آج خیر و برکت نہیں ہے. آج گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں بزرگوں کی فاتحہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے ہمارے گھروں سے خیر و برکت ختم ہو گئی. اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں سے دور ہو گئی. ارے جہاں غوث پاک کی فاتحہ ہو، خدا کی قسم غوث پاک اس گھر کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ گھر والے میرے چاہنے والے ہیں، تو ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو رحمتیں عطا فرما، ان کو بلاؤں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، عذابات سے بچا لے، تکالیف سے بچا لے. غوث پاک اپنی مزار اقدس سے دعا کرتے ہیں. جو لوگ غوث پاک کی فاتحہ کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان گھر والوں کو رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے. آج سب چھوڑ دیے گئے ہیں. ہم کیا ہے، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ ٹی وی ٹیپ ریکارڈ بند ہو گئے تو پھر اپنے منہ ساس کا بہو سے جھگڑا، بیٹے کا بابا سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، نند بھاوت کا جھگڑا، تو میں سب ختم ہو گئے. تو پھر کیا اللہ واٹس ایپ فیس بک تو زندہ تھا. ایسے واٹس ایپ فیس بک کے فیڈ میں بھو کرے بولے تو یہ اپنے پٹے الگ احمد نقشبندی کے پیچھے. میرے پیارے سب چیزیں برباد کر دی. خدا را اپنے گھروں میں بزرگوں کی فاتحہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. اب سنو، میں کیا کر رہا ایک مرتبہ ایسے ہی بولا، جس گھر میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے وہاں غوث پاک کی روح جلوہ گر ہوتی ہے. بیان کرا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیان کر کے طبیعت چور جا کے اپنے روم میں بیٹھا. ایک نوجوان ضد کر رہا ہے، گھر سے لینا ہے، گھر سے لینا ہے، گھر سے لینا ہے. لگا اس کی تڑپ دیکھ کے کیا کرے، گھر والے چھوڑ دی جا رہے ہیں، ملنے جا رہے اندر. آپ سرکار ایک سوال، صرف ایک سوال. میرا کیا بیٹا آپ بولے نہیں، غوث پاک کی فاتحہ کرو، غوث پاک گھروں میں آتے ہیں تو لیا. بولا بے شک بیٹا صحیح، غوث پاک کی روح مبارک جلوہ گر ہوتی ہے. بولے حضرت غوث پاک کتنے ہیں؟ بولا ایک ہے. تو بولے حضرت 5 لاکھ آدمی فاتحہ کر رہی، پھر ایک غوث پاک 5 لاکھ گھروں میں کیسا آتے؟ اتنا ڈر تو ہمارا آپ تک تقریرا کر کے نہیں سنتے. اتنا کراس کا یہ سنتا رہے بڑے. اور ختم کر رہا ہوں، انہیں پوچھے تک میرے کو یہ جواب معلوم ہی نہیں. میں بھی پریشان ہو گیا. 2 باتیں اس وقت میرے ذہن میں، اس کو 2 اس کو سنا. بولا دیکھ میں آج سورج کتنے ہے؟ پوچھا. ایک ہے. کتنے گھروں میں روشنی آتی ہے؟ آپ لوگ عاشق ہیں، آپ سمجھ گئے، انہیں نہیں سمجھا. کیونکہ اس کے جیسا سوال ویسا جواب نہ پڑتا ہو. جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. چیمپئن ہے، ناٹ آؤٹ بیٹسمین ہے. یہاں سے سعودی عرب تک ایسا ہل رہے بیٹے نہیں. لال رومال کی واٹ لگا دیے تو پر الحمدللہ میرے غوث پاک کا صدقہ ہے. تو میں بولا سن پٹھے تیرے حساب کا جواب اب دے دو، کیونکہ یہ بات پکی سمجھ میں آتی ہے. جی حضرت بولیے. بولا میں بولا دیکھنی ہاں میں اس وقت تک بھی میرے ذہن میں تھی یہ بات. کروڑوں منٹوں تک میں نے پوچھا تو یہ جواب آیا. جیسی بولی ویسی بیٹھی، جیسا سوال ویسا جواب. بولا دیکھنی اب میں تیرے علاقے کو آ گیا. اب میرے کو یہاں سے حیدرآباد جانا ہے. گاڑی دے دیا، ڈرائیور دے دیا. بولے مولانا جاؤ. جب کے نام کیا گھر بھی معلوم ہے، چوسا معلوم.
से आपको बताना पड़ता रास्ता बोला चुप जा तो वहीं बोला पैसा बोला सुन मेरे पास मैप है मैप नहीं मोबाइल खरीदे तो YouTube आपको डाउनलोड करना होता है, फेसबुक का ऐप आपको डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप का ऐप आपको डाउनलोड करना है, मगर नेविगेशन मैप पुणे चल के देता फोन वाला कहीं नहीं ढूंढना होते। मैं बोला मेरे पास मैप है, तू गली की बताने की जरूरत है, गली का रास्ता मैं बता दूंगा। हुआ क्या देखो मैप के जरिए अपन बैठ गए, मैप डाल लिए, 3 रास्ते बताना, यहाँ से जाओ मिसाल चित्रकूट से हैदराबाद जाना है, 3 रास्ते बताता हूँ। मौलाना इधर से एक रास्ता था, इधर से एक आता, इधर से ये 500 किलोमीटर, ये 250, ये 300, ये 400, कुछ भी बता जितना है। तो हम बोले ओके वेरी गुड। हम बोले भाई इसमें से ये रास्ता सेलेक्ट करो, ये खरीद का दिख रहा, उसको सेलेक्ट करें, करते इसके ऊपर एक स्काई ब्लू लाइन आती, राइट? मैप तो देखे ना बड़े फिर घूर घूर के कहीं देख रहे मैप हमारे घर में आप लोगों ने तो स्काई ब्लू लाइन आई, उसको थोड़ा जूम करके देखे तो क्या हुआ, बीच में ऑरेंज लाइन है। अरे मैं पूछा ये ऑरेंज कैसे आई? तो बोले मौलाना साहब यहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम। ओह वेरी गुड, 200 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक का यही बता दे रही मैप को, तो मैं यही बता देना। फिर उसके और अगर आगे जाके जूम करे तो उसके अंदर क्या दिख रहा है? एक बिल्कुल रेड लाइन खड़ी हो गया, खून की नदी बह रही। बोले नहीं मौलाना ये खून की नदी नहीं है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओह क्या है देखो मैप की टेक्नोलॉजी देखो, कहाँ रोड बन रही है अपन चित्रकूट में मालूम पड़ रहा है, यहाँ से लेकर हैदराबाद तक क्या ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ मालूम कितने घंटे में पहुंचेंगे, क्या टाइम तक पहुंचेंगे, मैं बता देता है। मैं बोला चल पट्टे, टेंशन की बात नहीं है, इसको स्टार्ट कर, डायरेक्शन दे दिए, स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करते ही अब चित्रकूट से निकले जाके तो अवस्थित जाते ही एक आंटी रात के अंदर आवाज देती, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 बैटरी डाउन हो गई। थोड़ा आवाज बढ़ा दे बेटा। तो अरे मैं बोला ये बोल रहे भैया औरत की आवाज। तो बोले ड्राइवर बोला मौलाना साहब ये आंटी है, ये मैप के अंदर है। अरे बोला चुप, 3 बजे रात को मौलाना की गाड़ी में आंटी बोले नहीं मौलाना साहब ये दिक्की करती नहीं, भेजी करती नहीं, आप ऐसा गलत मत समझिएगा, ये दिक्की करती नहीं। फिर आवाज कहां से आई? सुरेली आवाज। तो बोले मैप के अंदर फीड है मौलाना, अंदर से आंटी देते रहती। तो बोला बड़े लोग बोले कभी औरत के पीछे नहीं जाना, आगे से तू राइट टर्न किसके बाप को लेने का, लेफ्ट ले बोला। लेफ्ट लेते कि आंटी फिर पुकारना शुरू करी, टेक यू टर्न आफ्टर 1000 मीटर। 1000 मीटर के बाद डिवाइडर है आंटी को वो भी मालूम, राइट टर्न लेना है वो भी मालूम, कहाँ पे होटल है आंटी को वो भी मालूम। फ्यूल में महिंद्रा की गाड़ियां तो और एडवांस है, सीट बेल्ट नहीं लगाए तो आंटी आवाज देते प्लीज यूज सीट बेल्ट। अच्छा बेल्ट नहीं लगाए, अपने को नहीं मालूम मगर आंटी को मालूम, कितनी चालू है आंटी को। मैं बोला तू गाड़ी रोक रही, आंटी को खतरनाक चीज। मैं बोला आंटी
میں سر آپ کو سمجھا رہا ہوں 11ویں کروڑ غوث پاک 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ کے گھر میں آتے ہیں. ایسا آتے وہ آپ کو دنیا سمجھے تو دین خود کا خود سمجھ میں آ جاتا. ٹیکنالوجی کو دیکھ لو قدرت سمجھ میں آ جاتی. اب دیکھو آپ ہوا کیا, میں بولا روک میں اپنی گاڑی رکا دیا. رکا کے میں بولا آنٹی باہر دیکھ لو. آنٹی بولے اپن کچھ نہیں. میں بولا آنٹی تمہارے باپ کون؟ بولے اپن ہی چنیے تو باپ کا سے. بولے اپن کوئی ہے تو کسی کا باپ پوچھی کیا؟ بولے آنٹی تم کون؟ بولے اپن کوئی ہے ہی نہیں. بولے آپ کا جسم نہ جسم ہے نہ روح, مگر پھر بھی آنٹی ہے. کوئی انکار کر سکتا؟ بازو والا ملا لوٹ کے نیچے منڈی اوپر بنا کر کے مر گیا تو انکار نہیں کر سکتا. آنٹی ہے مگر ایچ نہیں. آنٹی کی آواز ہے مگر جسم نہیں ہے. آنٹی کی آواز ہے مگر کوئی روح نہیں ہے. آنٹی کی آواز ہے مگر کوئی انسان نہیں ہے, مگر پھر بھی آواز آ رہی ہے. آنٹی رحم کر رہی ہے. چترپور میں ایک ہی وقت میں 5 لاکھ آدمی میپ اپنی گاڑیوں میں یوز کر رہے ہیں. آنٹی 5 لاکھ آدمیوں کو راستہ بتا رہی ہے. پورے کرناٹک میں 10 لاکھ آدمی میپ یوز کر رہے ہیں. آنٹی 10 لاکھ آدمی کو راستہ بتا رہی ہے. سب کو کہہ رہی ہے وہاں سے یو ٹرن لو, یہاں سے رائٹ لو, وہاں سے لیفٹ لو. وہاں جانے کے بعد وہ آنے والا ہے. آنٹی سب کی مدد کر رہی ہے. اچھا یہ آنٹی اتنی چالو ہے, میں انڈیا میں دیکھا تو انگلش میں بولتی ہے. دبئی گیا تو دیکھا آنٹی عربی میں بولتی ہے. ہالینڈ گیا وہاں دیکھا آنٹی ڈچ میں بولتی ہے. جرمنی گیا تو آنٹی وہاں کی زبان میں بولتی ہے. سعودی آیا آنٹی شیخوں کی زبان میں بولتی ہے. میں بولا آنٹی تو بڑی چالو ہے, ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں موبائلوں کے اندر آ جاتی ہے. اے آنٹی ذرا بتا تیرے اندر اتنا کمال کہاں سے ہے, یہ تیرے اندر اتنی صلاحیت کہاں سے ہے؟ آنٹی نے کہا مولانا یہ میرا کمال نہیں, مجھے بنانے والے انگریز کا کمال ہے. اللہ نے فضل کیا, ایک انگریز کو ایسا دماغ دیا, ایک ہی وقت میں انگریز ایک آنٹی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں گھروں میں گاڑیوں میں آنٹی کو بھجاتا بھی ہے, مدد کرواتا بھی ہے. جبکہ آنٹی کا نہ جسم ہے نہ روح ہے نہ انسان ہے, مگر پھر بھی مدد ہو رہی ہے. 100% کریکٹ مدد ہے, ایتھنٹک مدد ہو رہی ہے. اب ذرا غور کرو مسلمانوں, انگریز پر فضل ہو جائے تو ایک آنٹی کو بغیر جسم و روح کے کروڑوں گاڑیوں میں ایک ہی وقت میں بھیج سکتا ہے. اور اللہ اپنے محبوب غوث اعظم کو اگر غلاموں کے 5 لاکھ گھروں میں بھیج دے تو کیا تعجب کی بات ہے. دوستو مسئلہ کو سمجھو. انگریز آنٹی کو بھیج دیا, کوئی مولانا کو ٹینشن نہیں. بازو والے کوئی بازو والا مت سن رہے, آنٹی ہے اس نے جو آواز کرتے آ رہی, میں آواز نہیں مانتا, یہ آنٹی کہاں سے آ گئی, کوئی پوچھا ہی نہیں. 100 منٹ کوئی چاہتا بڑے بولے بھائی اچھا بولے ایسا بولے بیٹے. ارے نالائق, ایک انگریز کی ٹیکنالوجی کو ماننے تیار ہے تو خدا کی قدرت کو ماننے میں ٹینشن کیا ہوا. غوث اعظم کسی عام انسان کا نام نہیں ہے, غریب نواز کسی عام بشر کا نام نہیں ہے. یہ وہ ہے جن کی تعریف اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ. کون ہے اولیاء اللہ؟ تمہارے ابا پھپھا چچا ماموں نہیں, اولیاء اللہ غوث اعظم ہے. اولیاء اللہ میں غریب نواز ہے, اولیاء اللہ میں صابر کیا کلیری ہے, اولیاء اللہ میں محبوب الہی ہے, اولیاء اللہ میں نصیر الدین چراغ دہلوی ہے, اولیاء اللہ میں سرکار بندہ نواز ہے, اولیاء اللہ میں سرکار احمد شاہ ولی ہے. ان کے بارے میں اپنا کہہ رہا ہے اللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو کسی چیز کا خوف نہیں,
کسی کا وقت نہیں. کون کہہ رہا ہے ان کی یہ تعریف؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر اپنے محبوب بندوں کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم ملا ہو کر، مولوی ہو کر، عام انسان ہو کر ہم بندوں کے قوت کو ماننے میں جھگڑا جائے. ہم بھی جان بولتی ہے بیٹا یہ تمہارے ماں کو ہے، مانتے نہیں مانتے؟ ابا جان بولتی ہے بیٹا یہ چاچا ہے، مانتے نہیں مانتے؟ زیادہ محبت چاچو بولتے. ارے امی کے بولنے سے، ابا کے بولنے سے کسی کو ماموں کسی کو چاچا ماننے تیار ہے، تو پھر اللہ کے بولنے سے ان کو ولی ماننے میں کہاں نہیں؟ پھر ایسے آدمی کو ماموں کو ماننے تیار ہے آپ نہیں بھگوان. ایسے آدمی کو اپنا ماموں ماننے کے لیے تیار ہے جو بیچارہ 30 روپے کی پاکٹ مانگا. ارے شرابی کو ماموں ماننے تیار ہے تو محبوب خدا کو ولی ماننے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ان کو پاور والا، ان کو قدرت والا، ان کو اختیار والا ماننے میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ ان کی حیات کو ماننے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں، خدا کی قسم آئندہ سے سرکار احمد علی شاہ کی بارگاہ میں آؤ یا کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے کھڑے رہنا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا. ہم نہیں سمجھتے، مگر ہاں اتنا یقین رکھو سرکار احمد علی شاہ کی بارگاہ میں جاؤ، سب سے ہاتھ بن کے نظر جھکا کے گردن جھکا کے کھڑنا، دیکھنے والے کو سمجھے غلام کھڑا ہے آقا کے سامنے. آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، مگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، اس کی جو ہے ڈیپ میں جائے، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت کو سمجھے گے تو پتا چلے گا اللہ کا ولی تم کو، ہم کو اپنی مزار پر کھڑنے والوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھ کو. ہمارے سنیاں بھی بڑے ڈینجر ہے بھائی، طرح ہو جاتا الفاظ ہے. سرکار بندہ نماز کرے 90% لوگ ایسی کر دیا خالی گنبدہ کرنے میں فاتحہ دیکھ رہا اب سجادے صاحب کیا ہے ایسی گٹ کرے یہ ہے دیوانے پر ہی زیارت لاتے بیوقوفہ ہمارے سنیاں جو غلام پر بھی کیا رہے بھیگتے رہا. ضروری نہیں ہے مزار کے اوپر ہی جانا، جہاں تک ہاتھ گیا وہاں ادب سے پیش کرنا چاہتا. یہ پورا نظر دے رہے ہیں بزرگوں کو لے کے کہیں دیکھ کے ظاہرہ اتنی چھڑ آتی مجھے زیارت کرتا ہوں تھوڑا سا فاتحہ پر کی ٹھنڈی مت دینا بھی بہت زیادہ بھائی اللہ کے ولی ہے بھائی، وہ اللہ کے ولی ہے. وہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء کی یہ شان ہوگی کہ بروز محشر انبیاء ان کے پر رشک کریں گے، انبیاء رشک کریں گے، اولیاء پر رشک کریں گے. کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مطلب انبیاء سے بڑا ہوگا، بلکہ انبیاء کہیں گے اللہ اللہ ہماری نسلوں میں تم نے کیسے کیسے گیرے پیدا کیے، کس شان کے مالک تو پیدا کیے. انبیاء رشک کریں گے. ہم تو گناہ گار خطا کار محبت سے پیار سے انکار کرو تو بلا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے دیکھتے رہو، تکتے رہو، زیارت کرو. میرے پیارے بزرگوں اولیاء اللہ کی شان کی زیارت کرتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ ان کو بزرگوں سے. اور اب ایک مسئلہ ہے، بولے مولانا صاحب حضرت دیکھتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا ولی کو دیکھنا ہے، اللہ کی قسم کا دیکھنا ہے. قرآن و حدیث کے مطالعے کی بنیاد پہ قسم کھا رہا ہوں، عقیدہ نہیں ہے، ایمان ہے میرا، یقین ہے یہ میرا اللہ کا ولی دیکھتا ہے. قرآن حدیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلی. حضرت زندہ ہے، دیکھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. آئے تو لوگوں کی بات اور دعائیں فریاد سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. پھر اللہ سے کہہ کر دلانے کے لیے زندہ ہونا. حضرت زندہ ہے، اللہ کی قسم زندہ ہے. ولی اللہ اپنی مزار میں
बाजू वाले मौलाना जुमे के दिन चिल्ला के बोले खबर में सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं है, उस पे नहीं जाना मुर्दाओं के पास। मैं बोला मौलाना प्रोफेसर हैं आप, के पास प्रोफेसर मौलाना हमारे अंदर शमशुद्दीन साहब बोलते हैं आरएसएस के मौलाना है। तो अब सुनो हुआ क्या, मैं बोला वो मौलाना जो तकरीर करा कल तो मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, के जुम्मे को चिल्ला चिल्ला के बोला, एक बार उसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के पूछो मौलाना कल तुम्हारी चिट्ठी उड़ गई, इजराइल तुम्हारे पप्पू ले लिए, रूह निकाल के लेके चले गए तुम्हारी, हाँ रूह निकाल के लेके चले गए, मौलाना आपके खबर में आपको डाल दिए। ईमानदारी से बोलो आपके खबर में सवाल होता नहीं होता? बाजू वाले मौलाना से भी पूछो आप, मौलाना जवाब देंगे होता, तो बोलना अरे मुर्दे तुम मुर्दा नहीं खाना, फिर सवाल सुनता कैसा? तो मुर्दा नहीं खाना, फिर सवाल सुन के जवाब देता कैसा? उस की बात आई, मरियम की बात आई तो भागता पुकार दिया, कुएं में चीख के बोल दिया मुर्दा है, मुर्दा है। फिर अपनी बात आई तो बोल रहा सवाल सुनता भी करते, जवाब देता भी करते। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मौलाना से पूछना बाजू वाले सवाल सुनते बोले सुनता हूं, सुनने के लिए जिंदा होना, जवाब देने के लिए जिंदा होना। बाजू वाला तो खाली सवाल जवाब तो जिंदा होगा, मगर हम आशिकाने मुस्तफा, हम रसूल अल्लाह के गुलाम सिर्फ सवाल और जवाब के लिए जिंदा नहीं होंगे, हम इस यकीन से जिंदा होंगे कि अब वो घड़ी आ गई है कि आमिना का लाल आएगा, दीदारे मुस्तफा के लिए जिंदा। कहूँ करना लेना चप्पल तुम्हें यही बेड को। और एक बात सुनो, ये जितने लोग या कुफर करके या जो है शिर्क करके जा रहे खबरों पिटाई होती है उनकी खबर में, जोर से बोलो जी, होती बाबरी मस्जिद तोड़ के जितने लोग आ गए उनको खबर में अजाब उतारने होगा। ये फलस्तीन में जितने मासूम लोगों को मार के गए, मार दिए, कत्ल कर दिए, बम डाल दिए, मर दिए, अब उन लोग खबर में गए, मरने के बाद अजाब होता नहीं होता? ओ मेरी अजाब जिंदे को होता, मुर्दे को होता, मुर्दे को अजाब हुआ कर होता, मार लेंगे, क्या करने का चाहते? अजाब होने के लिए जिंदा होना। पता क्या चला, वली तो छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, काफिर वो भी जो खबरों में है वो भी जिंदा है। मुर्दा कोई भी नहीं है भाई, ये मुर्दा, ये मौत। अल्लाह ताला इसके बारे में क्या बोल रहा है? लॉजिक समझो, लॉजिक। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखाएंगे। बोले मौत का, जोर से बोलो, मौत का मजा चखाएंगे। मजा किस वजह से? जो टेम्पररी में था, मजा हमेशा के लिए नहीं रहता, टेस्ट हमेशा के लिए नहीं रहता। आप चाय पिए मगरिब के बाद, अब है टेस्ट नहीं है भाई। मेरे को भी हमारे मुजीब भाई वापस हो गई कि मेरे को होंदो बोल के काम पहचान के ना आज तो कंप्लेंट भी कर दिया और बाप रे बाप मजा आ गया बोले। तो गुलाब जामुन खिलाए मेरे को 2 घंटे मजा है। मजा कहते ही उसको है जो आरज़ी होता है, हमेशा के लिए हमेशा के लिए नहीं होता। अल्लाह क्या कह रहा है? मौत का मजा चखाइए। तो मतलब मौत हमेशा हमेशा के लिए नहीं आती। मौत क्या करती? इसलिए आती ताकि उसको जमीन के ऊपर से जमीन के अंदर ले जाने के वजह से, घर में से खबर में पहुंचाने का काम मौत का है। जैसे ही खबर में गया फिर से जिंदा, बोले फिर से जिंदा। आप अपन रात में इसी बोले पूर्व भी यकीन भी होगा, नक्सली साहब समझा भाई पिटाई हो रही पट्टों की खबर में, जिंदा है तो छोड़ी ना। अब औलिया अल्लाह है, पूरी जिंदगी इबादत करे, उलमा है, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करे, इल्म की खिदमत करे, मुर्शिद है, पूरी जिंदगी मुरीदों की हिदायत के लिए
در 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 پھر کے مریدوں کی رہنمائی کرے. اب وہ بیچارے خبروں میں گئے تو ان کو اللہ راحت دیں گا نہیں دیں گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیں گا نہیں دیں گا؟ تو راحت اور نعمت کے لیے دینے کے لیے ان کو زندہ ہونا ضروری ہے. تو وہ لوگ بھی خبروں میں زندہ ہیں. عذاب لینے کے لیے گناہگار، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک خبروں میں سب زندہ ہے عذاب کے لیے. مردہ کون ہے جی؟ اب سدر گرو والا بازو والا بولے رشمندی صاحب بہت اچھا فارمولا، بولے آپ سب زندہ ہے، سب زندہ ہے، سب زندہ ہے. اچھا بولے بولتا پہلے تمہارے لوگ تم آپ کو روک رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے. تم آ گئے آگے نیا ڈال دیے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. چلو بولتا کل فجر کے بعد چاہیے قبرستان میں. میں شبل لاتا ہوں، تم پھوڑا لاؤ. زیادہ نہیں بولتا، 40 دن 50 دن 60 دن پرانی خبر کھودیں گے، کھود کے دیکھیں گے زندہ نکلتا کیوں مردہ. میں بولا چل پٹھے ڈالے. انہیں شبل لایا، اپنا شیخ پھوڑا لایا، خبر کھودے تو اندر سے ہڈیاں نقشبندی صاحب پکڑے گئے. رات بھر چلا چلا کے بولے زندہ ہے زندہ ہے زندہ. یہاں دیکھو ہڈیاں حولا بنایا. بولا حولے تو آدھی بات سنا رہے، تو بھی چلت نکلا رہے، تو آدھی بات سنا رہے. حولے بات پوری سن. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اب پوری بات سنا رہے، یہاں تک آدھی کی ہے، اب یہاں سے پوری. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ جسم کا نام جسم کثیف ہے. کثیف کیا کہتے ہیں؟ بولو جسم کثیف. ہمارا مینو ون ایز اٹ از ایسا ہی ایک جسم اللہ کے پاس ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف. کیا ہے بولو؟ زور سے بولو. جسم لطیف. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم لطیف کی شان بیان کرتی ہے. حضور فرمائیں یہ جسم کثیف ہے، وہاں جسم لطیف اللہ کے پاس ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جسم لطیف اتنی قوت والا، اتنا پاور والا، اتنی جو ہے رفتار والا ہوتا ہے، شان و شوکت والا ہوتا ہے کہ اگر یہاں بیٹھا ہے تو دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ دنیا کی گولی اٹھا سکتا. اتنا پاور والا ہے. اور جس میں لطیف سے کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں کاٹتا. جس میں لطیف کو کاٹ دو پھر جڑ جاتا. جس میں کثیف ہے اس کو کاٹ دیا، یہاں سے ہاتھ الگ کر دیں، جوڑ سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے ڈاکٹر ملے بھی تو نہیں جوڑ سکتے. فریکچر لگا تو نہیں، بدل پہ ڈال کے بٹھا دیتا، کٹ گیا پورا ہاتھ الگ ہو گیا، کوئی بھی اب جوڑ نہیں سکتے. مگر جس میں لطیف کٹ گیا تو جڑ جاتا. جس میں لطیف کا سایہ نہیں پڑتا، جس میں کثیف کا سایہ پڑتا. جو اللہ کے پاس جو جسم لطیف ہے اس کا سایہ نہیں. جس میں لطیف سے بدبو نہیں آتی، پسینہ نکلتا مگر خوشبو آتی، بدبو نہیں آتی. یہ سب سن کے ایک صحابی ہاتھ جوڑ کے بولے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ ہر انسان کے 2 جسم بنایا، میرے آقا کہ آپ کے بھی 2 جسم ہیں؟ کیا آپ کے جی صحابہ اور پہ ہماری جان قربان. ہر مسئلہ پوچھ لیے سرکار سے، نہیں دین پورا ہم کو آسانی سے مل رہا ہے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی 2 جسم ہیں؟ حضور نے کہا صحابیوں اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جسم دیا ہے، کیونکہ جس میں کثیف میں عیب ہے اور میرے رب نے مجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. اے صحابیوں میرے رب نے مجھے جسم لطیف دیا ہے، اس لیے حضور کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھتا تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کا سایہ نہیں رہتا تھا، پسینہ بھی نکلا تو خوشبوئیں مہکا کرتی تھی، کیونکہ میرے آقا جسم لطیف کے مالک تھے. سمجھ گئی بات؟ تو یہ جو ہمارا جسم لطیف اللہ کے پاس ہے نا، اس کا کب ورک شروع ہوتا، انہیں کام پہ کب لگتا. اب تو یہ وہاں ہے سکون سے مست ہے، ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں خاموش بیٹھا ہوا ہے. کب کام شروع ہوتا؟ جب بندے کا انتقال ہو جاتا، اس کی روح نکال دی جاتی. یہ جو جسم ہے مسلمان اس جسم کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، کافر لوگ اسے جلا دیتے ہیں، عیسائی لوگ تابوت میں ڈال کے اس کو سڑا دیتے ہیں.
یہ جسم کا کام یہاں پہ روح نکلنے تک ہے. روح نکلی یہ جسم کا کام ختم, چیپٹر کلوز. اس کے بعد اس کو زمین میں ڈال کے گلا دیا جاتا, سڑا دیا جاتا, یا آگ میں ڈال کے جلا دیا جاتا. بات سمجھے؟ مگر یہ جو روح نکالتے ہیں اس کو فرشتے لے جا کر جسم لطیف میں ڈالتے ہیں, اور وہ جسم لطیف کو اس جسم کثیف والی خبر میں پہنچا دیا جاتا. اس لیے انہیں صبح میں سپل پھوڑا لا کے کھودا تو جو ہڈیاں نکلے نا وہ جسم کثیف کے ہے. وہ حساب جسم کثیف سے نہیں ہوتا, حساب جسم لطیف کے ساتھ ہوتا, جسم لطیف کے ساتھ ہوتا. اس لیے اولیاء اللہ کی قبریں کھودتے ہیں تو ان کے جسم اللہ کی عبادت کرتے 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 جسم لطیف میں منتقل ہو جاتے ہیں. ان کے جسم کثیف کو بھی جسم لطافت کی شان عطا کر دی جاتی ہے. ہم لوگ عراق میں گئے تھے حضرت کے ساتھ, تو وہاں پر ہم ایک صحابی رسول کو دیکھے جن کو آج سے بمشکل 100 سال پہلے 90 سال پہلے, یعنی کہ ان کا انتقال ہوا تو 1310 سال کے بعد ان کو ان کی مزار سے نکالے. تو دیکھنے والوں نے ان کے چہرے کو دیکھا, شہر کو سلامتی کے ساتھ, پھر لے کے آگے دوسری جگہ ان کو منتقل کیے, سمندر کے علاقے سے نکال کے دوسری جگہ ان کو منتقل کیے. تو پیارے بزرگ اور دوستوں, مسئلہ کیا ہے, جسم لطیف والے اللہ کی عبادت کرتے کرتے یاد الہی میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں, اللہ ان کے کثافت چھین کے لطافت عطا کر دیتا ہے. اب سنیے اصل بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو جسم لطیف ہے مومن کو بھی دیا جائے گا, کافر کو بھی دیا جائے گا. ورنہ ایک مسئلہ سنو, یہ بازو والا بولا جسم لطیف کے ساتھ نہیں رہتے, تو اب مسئلہ کیا ہوتا, بعض مرتبہ کیا ہوتا, لوگ جو ہے جنگل کو جاتے ایک آدمی کو پکڑ کے جانور پکڑ کے کھا دیتا. حساب کام تھا شیر کے پیٹ میں, گیدڑ کے پیٹ میں نہیں, وہ جس میں کثیف ہے وہ شیر کھا لیں گے. اب ہماری شریعت کا مسئلہ ہے, کوئی آدمی سمندر کے ذریعے سے جو ہے جا رہا ہے, حج کو جا رہا ہے, کاروبار کو جا رہا ہے, 3 مہینے کا سفر ہے کشتی کے ذریعے, بیچ سمندر میں چلے گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا, کیا کشتی پلٹا کے لا دی؟ پھر 3 مہینے کا حکم کیا ہے, کشتی میں رکھنا, اس کو نماز جنازہ پڑھنا, رسیاں بننا, پانی میں چھوڑ دینا, قصہ ختم. بولے پھر کیا ہوتا, کیسا ہونے, نیچے جان پہلے ایک مچھلی تھا, ایک مچھلی تھا, ایک مچھلی تھا, پورے 1600 مچھلیاں مل کر اس کو کھا لی. حساب کا ہوگا مچھلی کے پیٹ میں. اچھا انہیں اتنا خطرناک تھا, زنا, چوری, بدماشی, شرارت سب کرا تھا, عذاب کا ہوگا مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی بولی کہ اللہ اس کا عذاب میرے پیٹ میں کیسے ہونا ہے. عذاب جسم کثیف کے ساتھ نہیں ہوتا, جسم لطیف کے ساتھ ہوتا. اس لیے بعض والے مولانا بولے دیکھو ڈرا ڈرا اللہ اکبر کبیرہ, فرشتے خبر میں مانیں گے, جسم کے 70 ٹکڑے ہو جائیں گے, پھر جسم مل جائے گا. بعض والے مولانا بولے یہ ہوتا ایسا ہی ہے, خبر میں عذاب کیا جائے گا, جسم کے 70 ٹکڑے ہوں گے, پھر جسم مل جائے گا. کیا ہے, جسم لطیف ہے. یہ جسم دکھتا نہیں ہے, خبر کھودنے سے نہیں دکھتا, اس کے اوپر عذاب بھی ہوتا ہے, اس سے حساب بھی ہوتا. اب اگر یہ جسم نیک بندے کی روح کے ساتھ ہو تو اب غلام آواز دے تو بغداد والا آقا غلاموں کے گھر تشریف لاتا ہے, اجمیر والا آقا غلاموں کے گھر تشریف لاتا ہے, اور ہم یہاں کھڑ کر آگے یوں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. مدینے میں لیٹ کر آمینہ کا نام, غلاموں کا سلام سلام سلام. یہ جسم لطیف والی شان ہے, یہ سنتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. اور جب یہ جسم کافر کو دیا جائے گا, کافر بھی اپنی خبر میں, حالانکہ اس کا تو جلا کے جسم راکھ بن گئے, انہیں تو بیچارہ ہنڈی پہ بھی ڈال کے سمندر میں بہا دیا. پھر عذاب کس کو ہوگا, جس میں کثیر کو, جس میں لطیف کے عذاب دیا جائے گا, اس کی جگہ وہیں خبر بنائی جائے گی اور اس کو وہیں پر مارا اور پیٹا جائے گا. خبر میں کوئی مردہ نہیں ہے, خدا کی قسم سب زندہ ہے.
ہماری سنتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں، اور یہ اللہ سے مضبوط رشتہ رکھو، ان سے تعلق اچھا رکھو، اللہ کو راضی کرو، فتنوں میں، انتشار میں، اختلاف میں، جھگڑوں میں مت پڑو، واٹس ایپوں پہ، فیس بکوں میں دیکھ کر ٹینشن مت لو، یہ سب حسد جلن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہمت کے ساتھ آخاؤں سے تعلق جوڑ کر اللہ کو راضی کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔ مصطفیٰ جانے